मोहतरम सामीन गराम, आज मैं आपके सामने सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करूँगा। इस वाक़ये को समझने से पहले तमहीदी तौर पर चंद बातों का समझना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सौते मुस्तफ़ा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, ताकि आपको वाक़या सही समझ आ जाए। नंबर 1, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम पर दोनों तरह की नेमतें। नंबर 2, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश। नंबर 3, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र और शुक्र। और नंबर 4, मुश्किलात पर सब्र और इनका अजर। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अंबिया में फरमाया, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन व आतैनाहु अहलहू व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। और अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जब उसने अपने परवरदिगार को पुकारा था कि मैं दुख में मुब्तला हो गया हूँ और मौला तुझसे बढ़कर रहम करने वाला कोई नहीं। फिर हमने उसकी पुकार सुन ली और जिस दुख में वो मुब्तला था उसे दूर कर दिया, और हमने उनको अपनी रहमत से पहले से दुगने अहल व अयाल अता फरमाए, और ये इबादत करने वालों के लिए नसीहत है। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान और हदीस में कहीं भी ये जिक्र नहीं हुआ कि वो किन लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए, इन्होंने किस तरह और किस अंदाज में कौम के सामने अल्लाह का पैगाम रखा, किन अल्फाज के साथ दावत दी, कौम ने जवाब में उनसे कैसा सलूक किया, और फिर आखिरकार नतीजा क्या निकला। हाँ, कुरान सूरतुल अंबिया में और सूरत स्वाद में तज़किरा करता है उनका एक बीमारी और दुख और तकलीफ में मुब्तला हो जाना, फिर इंतहाई ज़ारी और आजिज़ी से अपने अल्लाह को मदद के लिए और दुख से निजात के लिए पुकारना, अल्लाह ताला का दुआ कबूल फरमाकर दुख और मुसीबत से निजात अता फरमाना, छीनी गई नेमतें फिर बख्श देना, और बीवी की किसी नागवार बात पर नाराज़ होकर 100 दुर्रे मारने की कसम उठा लेना, और फिर इस कसम को पूरा करने का तरीका। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम पर दोनों तरह की नेमतें। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम पर एक अजीम नेमत ये हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें नबुव्वत और रिसालत के साथ दुनियावी मालो मता, दुनियावी नेमतें और दौलत दुनिया से भी माला माल हुए। दुनियावी तौर पर हर किस्म का मालो मता उन्हें अता हुआ, दौलत और सरवत भी, सोना चांदी भी, अहल व अयाल भी, ज़मीनें भी, बागात भी, भेड़ों के रेवड़ भी, ऊँटों के गले भी, नौकर चाकर भी, बंगले और मकान भी। कुछ मुफस्सिरीन ने तो यहाँ तक लिखा है कि हज़ारों की तादाद में भेड़ बकरियाँ थी, ऊँट और घोड़े भी हज़ारों की तादाद में थे। ज़मीनें इतनी थी कि खेती बाड़ी के लिए, हल चलाने के लिए बैलों की 500 जोड़ियाँ थी, और हर जोड़ी के साथ एक नौकर और मुलाजिम था। इसका मतलब ये हुआ कि 500 नौकर थे, रहने के लिए आलीशान महल और मकान, वफा शआर बीवी और 7 लड़के और 7 ही लड़कियाँ। गर्ज ये कि दुनियावी वकार और इज़्ज़त और वजाहत, शान और शौकत, दुनिया का और आराम का तमाम तर सामान और माल अल्लाह ने अता फरमाया था। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम इतनी दौलत और सरवत के बावजूद, इतने मालो मता के बावजूद, इतने मालो असबाब के बावजूद, इतने नौकरों गुलामों के बावजूद फ़ख्र और गुरूर और तकब्बुर से मंबरा थे, और अल्लाह के इस अजीम इनाम और एहसान पर वो हमेशा अल्लाह के आगे शाकिर रहे। वो हर वक्त अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने मालो दौलत के होते हुए और इतनी खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारते हुए और तरह तरह की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बावजूद अपने परवरदिगार की इबादत व पुकार में मगन रहते। एक लम्हा
اور ایک لحظے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ مخلوق الہی کی خدمت و خیر خواہی میں ہمیشہ سرگرم رہے۔ پھر بے نیاز اللہ نے انہیں امتحان اور آزمائش کی بھٹیوں میں ڈال دیا۔ وہ بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ وہ دنیا کی نعمتیں دیتا بھی ہے اور کبھی کبھی عطا کر کے چھین بھی لیتا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام پر بھی آزمائش آ گئی، وہ عطا کر دے نعمتیں ان سے واپس لے لی گئیں، زمینیں بنجر ہو گئی، باغات اجڑ گئے، مکان گر گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، نوکر چاکر جاتے رہے، اور 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں اکٹھے موت کی وادی میں چلے گئے۔ پھر آزمائشوں اور مصائب کے یہ زخم ایک ایک کر کے نہیں لگے۔ ایک زخم لگنے کے بعد سنبھلنے اور مرہم لگانے کی مہلت ملی ہو، بلکہ یہ زخم اور یہ ساری مصیبتیں اور یہ سارے دکھ اور یہ سارے غم یکے بعد دیگرے مسلسل لگتے چلے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کچھ سے کچھ ہوگی، سکھ کی جگہ دکھ نے لے لی، راحت کا خانہ غم سے بھر گیا، خوشحالی کا دور بدحالی میں بدل گیا۔ مگر سیدنا ایوب علیہ السلام عزم و عزمیت کے کیسے پہاڑ ثابت ہوئے، صبر و استقلال کا بحر بے کنار بن گئے کہ اس حالت میں بھی ان کی زبان صبر و شکر کے ترانے گاتی رہی۔ وہ نعمت میں شاکر رہے اور مصیبت میں صابر رہے۔ اس طرح صابر کے امتحان لینے والے کو کہنا پڑا، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ بلا شبہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا، وہ بہترین بندہ تھا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ یہ تمام نعمتیں جب سیدنا ایوب علیہ السلام سے واپس لے لی گئیں تو انہوں نے یہ کہہ کر شیطان کی کمر توڑ دی کہ میں وہی ہوں جو ماں کی پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا، اور اسی طرح برہنہ دنیا سے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مجھے عطا فرمایا تھا، اور اب اسی نے ہر چیز واپس لے لی ہے۔ تمام تر صفتیں اسی کے لیے ہیں، اور ہر قسم کی پاکیزگیاں اسی کو سجتی ہیں۔ جب تمام اولاد کے اکٹھے مرنے کی خبر انہیں پہنچائی گئی تو کہا، مولا میرا ایک دل ہے، اس میں تیری محبت بھی تھی، اور دل کے کسی کونے خدرے میں بشری تقاضوں کے مطابق اولاد کی محبت بھی تھی۔ اب اولاد کے مرنے کے بعد میرا دل ہر کسی کی محبت سے خالی ہو گیا ہے۔ اب دل میرا ہے اور اس میں ڈیرا صرف تیرا ہے۔ مال اولاد باغات مویشی اور نوکر چاکر سب ختم ہو گئے، مگر سیدنا ایوب علیہ السلام ہر دکھ اور مصیبت پر صابر و شاکر رہے، تو اللہ نے آزمائش کی آخری وادی سے انہیں گزارا کہ جسمانی بیماری اور بدنی دکھ میں مبتلا ہوئے۔ جسم کا گوشت ختم ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو کر رہ گئے، بیماری نے طول پکڑا اور 18 سال پر محیط ہو گئی۔ پیغام الہی سنانے پر اور دعوت توحید دینے پر شہر میں مخالفت تو پہلے ہی زوروں پر تھی۔ مخالفت کا ایک طوفان اٹھا ہوا تھا۔ اس موقع پر لوگوں نے انہیں شہر سے نکال دیا۔ ان کی وفا شعار بیوی رحمت انہیں اٹھا کر شہر سے دور ایک ویرانے میں لے آئی۔ خدمت کرنے والی اولاد اللہ نے پہلے فوت کر دی تھی۔ بیماری پر خرچ ہونے والا مال اللہ نے پہلے ہی برباد کر دیا تھا۔ اب تو ایک بیمار پیغمبر ہے اور ایک صنف نازک اس کی بیوی ہے جو خاوند کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے دعا مانگتے ہوئے کتنا پیارا اور تسلیم و رضا سے بھرپور جملہ ادا کیا، انی مسنی الضر، میں دکھ میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ یوں نہیں فرمایا کہ مولا تو نے مجھے دکھ میں ڈال دیا ہے، حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو دکھ اور سکھ، راحت اور مصیبت، خوشی اور غمی سب اللہ ہی کی طرف سے مقدر ہو۔ مگر سیدنا ایوب علیہ السلام نے ادب و احترام اور تسلیم و رضا کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا اور دکھ اور مصیبت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ ہم دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو یہ حد ادب ان میں بھی بدرجہ عتم موجود پاتے ہیں۔
ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پالنہار ہم نے اپنی جانوں پر خود زیادتی کی، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اس آخری آزمائش میں بھی 100% پورا اترے اور اس امتحان میں بھی پوری طرح کامیاب ہو گئے تو رحمت باری تعالیٰ جوش میں آ گئی، جواب آیا فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، جو بیماری اور تکلیف انہیں لگی تھی اسے دور کر دیا۔ سورہ سعاد میں ان کی دعا کی قبولیت کو اس طرح بیان فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، میرے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو، ہم ایک ٹھنڈا چشمہ جاری کر دیں گے، اس کا پانی پی لیجئے، اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، نہا لیجئے، باہر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یوں ان کے بدن کی تمام بیماریاں اور تکلیفیں دور ہو گئیں۔ پھر ہم نے انہیں ان کے مانگنے سے زیادہ عطا فرمایا، انہوں نے تو صرف آنے والی بیماری کا ذکر کیا تھا، ہم نے بھی شفا بھی بخشی اور ان کے اہل و عیال بھی لوٹا دیے اور اتنے اہل و عیال اور بھی عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، ہمیں اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے کہ جب ہم پر مشکلات آئیں ہمیں بھی سیدنا ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صوت مصطفیٰ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی تک پہنچ سکے۔